بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلی چارو کا معاش میں مہماندار مصور بلوچ وقتی پروگرام میں کراچی گوشوں میں مساریاں عزت مندی چارو کا کراچی ایک مدنی شہر ہے اور اشی تاریخ بھی بعض دلچسپ ہے۔ اگم سیاست، صنعت حرفت، صحافت اور دیگر شعبہ ہے زندگی تو کا بلوچی کردہ بیچار ہے تو بلوچی ایک مزنے کردے مروچی میں مہمان یک زال بولے بدا کہ یک بزنس مین ہے، بزنس وومین ہے اور یک نامور صحافی ادیب یک دانشور ہے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پروگرام بلوچی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی نشر ہوتا ہے۔ کراچی ایک میگا سٹی ہے اور اس میگا سٹی کی ایک اپنی تاریخ ہے اور بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ اگر ہم بلوچ قوم کا کردار تجارت میں دیکھیں، سیاست میں دیکھیں، صحافت میں دیکھیں، صنعت و حرفت میں دیکھیں یا کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں دیکھیں تو کراچی کی تاریخ میں بلوچ کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری آج کی جو مہمان ہیں ان کا تعلق نہ صرف تجارت سے ہے بلکہ وہ ایک نامور صحافی بھی ہیں، ایک ادیب بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور بلوچ کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ قلم کی حرمت کی پاسداری کی، انہوں نے ہمیشہ سچ لکھا۔ اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کرانا ہے قلم ہاتھوں کو روداد جنوں لکھ کر، تو اس دور ستم پرور میں میرا ہم قلم بن جا۔ نرگس بلوچ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، یہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسی بلوچ خاتون کا انٹرویو کر رہا ہوں جو کل ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہوگی۔ تھوڑی سا آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بلوچی میں اپنے بارے میں بتائیں تھوڑا سا۔ دوستہ ساریہ تو ماں وش چینل ہے منتوار کہ وش چینل منا یہ موقع داد کہ اے پروگرامی ذریعے کہتے منی جند معاملہ تو وتی جگہ بلوچ قوم حوالے سے پداہنچو کے شمع پروگرام میں مائی کلاچی آئی حوالے سے جو منی تجربہ ہے، جو منی چمہ دیستا یا جو منی چیوے آ حوالے سے دے میں بیتے ماں منتوارا وش چینل ہے۔ اول تو اے اولین بلوچی چینل میں واسطہ یک مزنے اساسہ ہیں۔ اے یک ہنچے پلیٹ فارم ہے کہ ماں محسوس کرنا کہ اسی ضرورت بعض ساری سے استت لیکن اسی آغاز بعض مناسب وقت ہوتا اور اے چینل حوالے سے مرچی جو شما ہمارا ایک موقع دے گئے، یہ موقع حوالے سے میں سمجھینے کے بعض چیز دیمات کرنا تو ماں شما مینجمنٹ ہے اور شما دوستانی منتوار ہوں کہ شما ہمارا موقع دے گئے کہ میں چیزیں حال وال بعض جوان بعض وش ماشاءاللہ۔ میں نے جب بھی ان کو پڑھا تو اردو میں پڑھا۔ انہوں نے جب اپنا اپنا مافی ضمیر لکھنے کی کوئی زبان اگر انہوں نے استعمال کی تو اردو زبان استعمال کی اور جب اردو میں بولتی ہیں تو ایسا فر بولتی ہیں کہ بس، اور ایسی تراکیب اردو میں استعمال کرتی ہیں میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ بلوچ ہیں۔ تو آج ان کی بلوچی سن کے بڑا مزہ آیا۔ محترمہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یا آپ کے آبا و اجداد کراچی میں کب آئے؟ پہلے تو میں اردو میں بھی کہہ دوں کہ وش چینل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہم بلوچوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دوسرے الیکٹرانک چینل کو شاید بلوچوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا جو کرائیٹیریا ہے وہ چند سیاسی لوگ وہ ہیں، ان کو عام و خاص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تو ابھی خود طفل مکتب ہوں اور یہ ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تو شکریہ وش چینل۔ آپ کی اس بات پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جھکتی وہی شاخ ہے جس پہ پھل ہوتا ہے۔ اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد کب یہاں تشریف لائے؟ میرے آبا و اجداد، یہ زیادہ لمبی کہانی تو نہیں ہے، میرے پدر بزرگ فارسی میں جس کو کہتے ہیں اور میرے دادا جس کو اردو میں کہتے ہیں
کہ میرے دادا جو ہیں وہ چابہار سے مائگریشن کر کے اپنی فیملی کے ساتھ، میری دادی، میرے والد، ان کے ہمراہ، یہ 2-3 فیملی ممبر کے پر مشتمل تھے. یہ بعض وجوہات کی بنا پہ انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، اور وہ وہاں سے نکل کر جب پہلا پڑاؤ، اس وقت انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا، ان کا ملیر کے علاقے میں ہوا. اور ملیر کا یہ علاقہ دیہی علاقہ تھا اور آس پاس بلوچ آبادیاں. اور اس طرح سے میں ایرانی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میرے دادا اور فادر اور گھڈانی سے تعلق رکھنے والی میری والدہ، ان کی گود میں میں نے پرورش پائی. اور چونکہ میرے دادا جو ہیں وہ جب یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے زمینداری کے حوالے سے زمینیں لی اور زمینداری شروع کی، لیکن وہ اپنا وہاں سے میٹرک ان کا وہ تھا، کوالیفیکیشن تھی. تو سندھ مدرسے میں وہ ایز اے پروفیسر انہوں نے جوائن کیا، اور وہ اپنے وفات تک، وہ کافی سالوں تک وہ انہوں نے ایز اے پروفیسر سندھ مدرسے میں درس و تدریس کا. پیار علی علانہ، جی علانہ، آپ کا جتوئی، اس طرح کے لیاقت جتوئی، ان کے فیملی کے لوگ، ہارون فیملی کے لوگ، یہ سب میرے دادا کے شاگرد. زبردست، ماشاءاللہ، شروع ہی سے یعنی آپ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا محترمہ، ملیر میں پرائمری تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ لیاری میں آ گئے، پھر آپ کی جو ہے نا وہ تعلیم کا اگلا حصہ یہاں سے شروع ہوا. ذرا یہ کہانی بھی تھوڑی سی بتائیے. ملیر میں میری پرائمری ایجوکیشن وہیں پہ ہوئی، بلکہ سیکنڈری ایجوکیشن بھی، اور اسی دوران میری شادی ہو گئی. تو شادی کے بعد جو میرے ان-لاز تھے، ان کا تعلق لیاری سے تھا، اور ان کا رہنا مطلب ان کے گھر بار لیاری میں تھے. ظاہر ہے کہ میں وہاں شفٹ ہوئی، اور میں نے میٹرک شادی کے بعد کیا. میں نے انٹر جب کیا تو میرے 2 بیبی ہو چکے تھے، اور 2 بچیاں میری ہو چکی. امیزنگ. اور میں نے مطلب یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں مجھے آگے کے لیے تیار کرنا تھا، کہ میرے تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. اور اس کا بڑا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ میرے سسر کو جاتا ہے، جن کا نام حاجی خان تھا، اور وہ بہت زیادہ تعلیم کے حامی تھے. حالانکہ وہ بالکل خود ان پڑھ تھے، انہوں نے اسکول کا شکل نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کے پی ٹی آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت بلوچوں کا گڑھ تھا ایک طرح سے. اور جتنے جو مطلب کے پی ٹی میں وہ ایک لیبر پوسٹ پہ ہوتے تھے، مگر جتنے باہر کے جو شپس آتی تھیں ان میں جو فارنرز ہوتے تھے وہ اس وقت بلوچوں پہ زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرتے تھے. تو وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے، کیونکہ ان کا ساتھ ان کے ساتھ 24 گھنٹہ رہتا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ میرے بچے پڑھیں، اور ان لوگوں کی بڑی میرے ساتھ مدد اور کمک رہی، کہ جس کی وجہ سے آج میں نے گریجویشن کر لیا. ماسٹرز کا جیسے میں فائنل نہیں کر سکی، پریویس کلیئر کر لیا تھا. فائنل میں میں نے آپ کو بتا دوں کہ میں نے سی ایس ایس کا میرے دماغ میں آیا، اور میں نہ یہ کر سکی نہ وہ کر سکی. بہرحال امیزنگ، ریئلی امیزنگ. میں جب نوشی گیلانی کو ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا تو ان کی سٹوری بھی آپ کی سٹوری سے کچھ جو ہے نا مختلف ہے. ان کا ایک شعر آپ کی نظر ضرور کروں گا کہ نظر کو جستجوئے شوق میں پتوار کرنا ہے، مجھے کاغذ کی ناؤ پہ سمندر پار کرنا ہے. خیر، آپ پھر جو ہے صحافت کی طرف آئی. وہ بڑا مشکل پیشہ ہے صحافت، اور پھر اس کے بعد آپ نے انتخاب کا انتخاب کیا. یہ سٹوری ذرا ناظرین کی نظر. صحافت ایک واقعی مشکل پیشہ ہے، اور لکھنے لکھانے کا جو وہ ہوتا ہے عمل، میرے خیال سے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. تو میرا لکھنے لکھانے کا عمل 5ویں جماعت سے شروع ہوا تھا، جب میں کلاس 5 میں تھی، اور میرے اسکول میگزین میں میں ایڈیٹر ہوتی تھی. 8ویں کلاس میں اسکول میگزین کی ایڈیٹر تھی. 5ویں کلاس سے میں نے کہانیاں لکھنا شروع کی تھی. میں اپنے ارد گرد میں جو دیکھتی تھی، ہمارے چاروں طرف، میں آپ کو بتا دوں ملیر میں چاروں طرف ہمارے بلوچوں کی آبادیاں، جیسے کوہی گوٹ، جام گوٹ، اس طرح کے مختلف، ہمارے سالم احمد گوٹ، اس طرح کے ہمارے گوٹ ایریا ہیں. تو ہمارے آس پاس سارے اپنا جو میں دیکھتی تھی، جو سٹوری اپنے علاقے کے حوالے سے، میں اس کو وہ فالو کرتی تھی.
سب سے پہلے میں 5ویں میں تھی تو اسکول میں ہمیں کہا گیا کہ سچی کہانی، کوئی بھی کہانی، کوئی بھی ایک اسٹوری جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ لکھیں. بچوں کو موقع دیا گیا تھا. اس میں مجھے فرسٹ پرائز ملا اور میں نے اپنے اماں زینب کی کہانی لکھی تھی، جو کس طرح سے اس نے جد و جہد کی اور کس طرح سے اس نے کھیتوں میں کام کر کے اپنے بچوں کو پالا پوسا. اینی تو اس کے بعد مطلب میں نے کہا کہ یہ میرا آغاز جو ہے نا وہ تو اسکول کے زمانے سے ہو گیا تھا. بعد ازاں میٹرک کے بعد جب میرے 2 بچے تھے اور میٹرک کے بعد میں نے یا انٹر کے بعد میں نے اویس اسلم علی کا میں نے ڈان کلاسیفائڈ میں ایک چیز واضح کر دوں اور میں بتانا چاہوں گی بچوں کو کہ بعض دفعہ کوئی پڑھنے کا عمل ایسا ہے کہ آپ کی زندگی کو کوئی ایک جملہ بھی بدل دیتا ہے. تو آج جو کچھ میں ہوں وہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ڈان کلاسیفائڈ سے ہوا. ڈان کلاسیفائڈ میں میں بڑے شوق سے دیکھتی تھی ڈان کلاسیفائڈ. میرے آغاز جب ہمارے آغا باغ میں اخبار آتے تھے، میرے چچا جو تھے وہ بہت زیادہ پڑھانے کے وہ تھے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے دادا نے تو پروفیسر تھے بٹ میرے فادر ایجوکیشن نہیں کر سکے کیونکہ میرے دادا فوت ہو گئے، یہ لوگ چھوٹے تھے، پھر کچھ ان کو کوئی سپورٹ. ہاں تو اس کے بعد میں نے ڈان کلاسیفائڈ میں دیکھا کہ ایک کسی ادارے نے دیا تھا کہ ان کو بلوچستان کے حوالے سے لکھنے والوں کی ضرورت، بلوچ اور بلوچستان کے حوالے سے. میں نے اپلیکیشن بھیج دی اور مجھے کال آئی تو وہ کال تھی PPI نیوز ایجنسی سے اویس اسلم علی صاحب کی. اور انہوں نے میں گئی، ان سے ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کچھ ہے لکھا ہوا. میں نے ان کو بتایا اپنے 2-4 ایسی جو میں لکھتی تھی اور رکھتی تھی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ اس کو کہاں چھپوانا ہے یا کچھ. بہرحال انہوں نے میرے آرٹیکلز کو پسند کیا اور وہاں سے میرا لکھنے کا سلسلہ وہاں سے ہوا. کلی صحافت نہیں بلکہ صرف لکھنے لکھانے کا جو آغاز ہے وہ فیچرز ٹائپ کے تھے میرے. اور میں نے لکھا تھا وہ پیش سے جو ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں اور اس میں ہمارے بلوچستان کے لوگوں کی اور کراچی کے کھجور کے پتوں سے. اور یہ ایک بڑا بزنس تھا ہمارے وومنس کے لیے، خاص طور سے جو گھروں میں بیٹھ کے یہ کرتی تھی. تو بہرحال انہوں نے میرا یہ لیا، مجھے میری سروسز لیں اور ان کے ادارے کے تھرو بہت سارے اخبارات میں اس وقت یہ رجحان تھا کہ آرٹیکلز پرچیز کیے جاتے تھے. تو PPI نیوز سے لوگ اب ان کی سروس لیتے تھے مختلف اخبارات. تو مختلف اخبارات میں اشاعت شروع ہوئی. اسی دوران میں انتخاب کا آغاز ہوا. میں شروعات میں نہیں تھی، پہلے 2 سال میں نہیں تھی. تو میں نادر شاہ عادل کے ساتھ اکثر بیٹھتی تھی اور امن کے تھے اپنا اجمل دہلوی صاحب کے مشورہ دینے پہ میں نے انتخاب کی طرف رجوع کیا. اور PPI کے تھرو جو میرے آرٹیکل چھپتے تھے وہ امن میں بھی چھپتے تھے اور اس طرح سے اجمل دہلوی صاحب جو امن کے روح رواں تھے ان سے میری ملاقاتیں رہتی تھیں. اجمل دہلوی صاحب نے مجھے کہا کہ کیوں نہیں تم انتخاب جوائن کرتے ہو. تو میں نے ان سے پوچھا، میں انتخاب میرے پاس بھی آتا تھا اور ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارا ایک بلوچ اس کا اخبار، اور ماشاءاللہ انتخاب شروعات سے ہی اپنے لوگوں میں اس نے جگہ بنانی شروع کی تھی. تو بہرحال پھر اس کے بعد میں آئی انتخاب اور میں نے انتخاب باقاعدہ جوائن کیا. جب انتخاب باقاعدہ جوائن کیا تو ہر سے میں نے ناطہ ختم کر دیا. مطلب کسی بھی اور اخبار یا کسی بھی اور اس ٹائپ کے ادارے سے جو اشاعتی ادارہ تھا اس سے میں نے تعلق ختم کیا. انتخاب میں نے جوائن کیا اور اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 26 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے میرا اول آخر انتخاب ہے. انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ یہ بڑا اہم سوال تھا، بڑا اچھا سوال تھا. میرا خیال ہے کہ انتخاب ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اس میں ایک دفعہ پاؤں رکھ لے وہ جانا نہیں چاہتا، اور اگر وہ جاتا بھی ہے تو پھر لوٹ کے آتا ہے. تو میرے حساب سے انتخاب کا انتخاب جو ہے وہ صرف میرا انتخاب نہیں ہے، سب کا انتخاب. یہ انتخاب کی سٹوری ابھی جاری ہے. تو وقت ہوا ہے بریک کا. تو گل چارو کا معذور یک کنڈے اوشتے اوشتا چپت پادا ساری بھی حجا مروے.